चलो जी जनाब मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद हनीफ खान। ठीक। और मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ लोगों को झील के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मालूमात दे रहा हूँ। और ये जो दस्तान में अभी आप लोगों को सुना रहा हूँ, और ये हमारे बुजुर्गों से चलती आ रही सीने पे सीना, नस्ल दर नस्ल। ये आप जी सैफुल मुल्क जो शहजादा था, जिसके नाम के ऊपर ये झील का नाम रखा गया है, ये था जी शहजादा था मिस्र का। उसे जी एक दफ़ा ख्वाब आया, इशारा हुआ। ख्वाब में उसने ये वाली झील को भी उसने देखा और परी को भी देखा। परी का नाम था बदर जमाल। जी बदर जमाल परी जो थी बहुत खूबसूरत परी थी और सब परियों की मलका और शहजादी थी। यार भाई इधर मैं तुम्हें रोकूंगा, उसका नाम बदर जमाल नहीं था, बदीउज जमाल था। बदर जमाल हमारी ज़बान में। अच्छा, आपकी ज़बान में बदर। और बदर जमाल परी जो थी बहुत खूबसूरत परी थी और सब परियों की मलका और शहजादी थी। सुबह को उठा शहजादा सैफ, उसने अपने वालिद को ये ख्वाब सुनाया। वालिद उसका जो था जी मिस्र का बादशाह ने कहा, ये को कितनी पुरानी कहानी है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात की। अच्छा, सीने पे सीने चलती है। ठीक हो गया। तो बादशाह ने कहा कि बेटा वो परी जो है नारी है, नारी चीज़ आपको कैसे मिल सकती है? नारी का मतलब होता है आग, नार से वो बनी होती है, इसलिए आदमजात को नजर नहीं आता। जी शहजादे ने कहा कि मुझे परी मिला या न मिला और झील देखने ज़रूर जाऊंगा, इजाज़त दे दो। सच्चे ज़माने थे। वहाँ से जब उसे इजाज़त मिली है उसके वालिद से, तो इजाज़त मिलने से बाद 1 साल उसे मिस्र में वहीं घूमते घूमते गुजर गया। कहीं से भी यहाँ का रास्ता नहीं मिला ये झील को आने का। साल की बाद जी चांद की 14वीं रात थी, उसे इशारा हुआ शहजादे सैफ को कि मलका पर्वत जो गुजरती झील है वहाँ चले जा, तो मैं परी जो है ज़रूर मिल जाएंगी, इसे नज़र आ जाए। ये मलका पर्वत सर जी सामने वाला जो पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है मलका पर्वत। इसको मलका पर्वत इसलिए कहते हैं कि पर्वत आ गई पहाड़, मलका आ गई खूबसूरती। इस पहाड़ को किसी ने क्लेम नहीं कर सका। हज़ारा दुनिया वहाँ से गिरी है, वहाँ कोई नहीं पहुँच सका। अच्छा यार, मैं इसके ऊपर भी आपकी तस्दीक कर दूं। 1957 में सबसे पहले न्यूजीलैंड की एक टीम ने इसको सर किया। उसके बाद 1967 में अमेरिका की टीम, उसकी मेरे पास फिल्म पड़ी है। सर किया भाई, ये तुम्हारी हमारे 1-1 लाख रुपए शर्त है। हज़ारा दुनिया गिरी है, हमारे बड़े लोगों ने खुद उनकी डेड बॉडी तलाश की। अच्छा ठीक है, इसका 20 लाख रुपए। मानोगे तो हो, नहीं तुम मानोगे तो नहीं, मैं भी नहीं मानूंगा। मेरे पास भी तस्वीरी सबूत है ना। तुम तो ऐसे ही आ रहे हो, मैं तो सारी दुनिया की मालूमात आ। हमारा काम है, आप किसने कह रहे किसने सारी की है इसको? मुझे तो मर्जी पूछ। मैंने शुरू में तुम्हें क्या कहा था, ये कहानी मैंने लिखी हुई है। आगे चलो। और बाद में जी शहजादा जो था जी वहाँ से निकल आया मिस्र को। आते आते रास्ते में उसे कोई अल्लाह वाला एक मिला, वली बुजुर्ग, कोई सच्चे ज़माने थे। उस वली बुजुर्ग का वहाँ रास्ते में मज़ार था, कोई गैबी वली था। अच्छा। उसने शहजादे से पूछा कि शहजादे आप किस लिए यहाँ जंगल में घूम रहे? उसने कहा कि मैं झील देखना चाहती हूँ। वहाँ उस बुजुर्ग से जनाब फिर उसे एक सलेमानी टोपी मिली है, और टोपी मिलने के बाद उसके कब्जे में जन आ गई जन्नत। उन जन्नतों शहजादे को वहाँ से उठाया मिस्र से, यहाँ ला कर उतारा ये झील पर। यहीं पर उसने झील देखी, झील की पहचान की। उसने कहा कि झील तो यही है जो मैंने ख्वाब में देखी है। अब मुझे परी जो है वो यहाँ कैसे मिल सकती है? जिन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि यहाँ इबादत करें। इसी तरफ को साथ ही इस लेन में आखिर में एक पत्थर है, उसका खेमे की तरह, टेंट की तरह उस पत्थर का मुंह बना हुआ है। जाते हुए ये रोड से भी आपको नज़र आएगा वो पत्थर और दिखाई देगा। वहाँ उसके अंदर उसने इबादत की है 40 दिन। 40वें दिन की बाद उसने दुआ मांगी। उसी दिन में कहते हैं कि वो परियां यहाँ पर नहाने के लिए आ रही हैं कोई काफ से। तो कोई काफ जो है रूस में और चेचनिया की तरफ है, रशिया में, वहाँ पे जो है परस्तान है। वहाँ से 7 सहेलियाँ आई हुई थी यहाँ नहाने के लिए। 8वीं जो थी भाई वही बदर जमाल जो उसने ख्वाब में देखी थी। और शहजादे ने जब उस परी को यहाँ पे नहाते हुए देखा, उसने उन जना को बताया जो उसके साथ थे गाइड। उसने कहा कि मैं तो इस परी के पास नहीं जा सकता हूँ, मैं आदमजाद हूँ, मुझे देख कर ये परी यहाँ से भाग जाएगी। जिन यहाँ पर पहुँचे सार उस परी की पारी यहाँ से उठाई जी, तो वो शहजादी सैफ को मिल गई और वो लेकर छुप किया अपने कब्जे में। सब परियां दूसरी सहेलियां वो यहाँ से बाहर आई। कपड़े ले लिए उसने उसके? अब पार होते हैं, पार। अच्छा, पार वो उतार कर सेट पे रखे हुए थे। अच्छा। तो सब परियां दूसरी सहेलियां झील से वो बाहर आई। उन्होंने अपने अपने पारी यहाँ से उठाए और पहन लिए। उसका नहीं मिला परी बदर जमाल का। फिर उसने अपनी सहेलियाँ से पूछा, सहेलियाँ ने भी कहा कि मैं कोई मालूम नहीं। दूसरी सहेली वो यहाँ से भाग गई, वो यहाँ ही रहेगी, पार नहीं, उड़ नहीं सकती। फिर शहजादा उसे देखकर यहाँ उसके सामने आया सर। तो परी शहजादे को कह रही थी कि शहजादे मैं तेरे साथ वादा करती हूँ
کہ میں اقرار کرتی ہوں کہ چلے جاؤں گی ضرور. آج مجھے اجازت دی جائے کہ میرے پہلے شہزادے نے اس کو کہا تو ہوگا نا کہ بھائی تو وہ تو اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا, اس نے اس کو دیکھ کر بھاگ جانا تھا, تو بعد میں اس کے سامنے آئی ہے. بعد میں آئی ہے تو اس نے پہلے شہزادے نے اس کو کہا ہوگا نا بھی میرے سے شادی مودی کار پہ دیتا شادی ہوں. مودی اس کو ملی نہیں, خواب میں ملی تھی, اچھا بعد میں شادی کی. نہیں اس نے کہا تو ہوگا نا شادی کرے گا تو میں پر دوں گا. یہ نہیں کہا بھائی, اس سے پار مانگ رہی تھی, اچھا اس سے بھاگنا چاہ رہی تھی, دیو کے ڈر سے, اس کے پیچھے دیو کا خطرہ تھا, وہ دیو آ رہا تھا. اور بعد میں جی کیا ہوا کہ اس نے لباس نہیں دیا, اس نے کہا کہ میں پہلے بھی تمہاری تلاش میں بڑی مصیبت کاٹی ہے, آپ کو میں نہیں چھوڑ سکتا. تو وہ بغیر کپڑوں کو یہاں پہ پھر رہی تھی. اس نے چادر پہنائی, بیچ میں خرابی نہ کرو نا بھائی, سنو خاموشی, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہیں خلاصہ نہیں کرو, یہ ایسی بات نہیں, یہ گپ والی بات نہیں ہوتی, حقیقت ہے یہ. ہاں حقیقت ہے نا. شاہی کہانی سن لو. اور دیو سفید جو تھا جی وہ اچھا ابھی اس نے اس کو دونوں ناران چلے گئے نا. ناران کیوں گئے ہیں؟ وہ ناران چلے گئے, ان کو ان کی ہنی مون پہ گئے ہیں, ان کی بات بھی پکی ہوگی تھی. ہاں پکی ہوگی نا. کون سے ہوٹل میں کون سے ٹھہرے تھے؟ اس وقت ہوٹل نہیں تھے سر, اوجار جنگل ایریا. اچھا جنگل, اچھا کیمپنگ تو دوسری ٹینٹ سہیلی ویلیج جب میں کوئی تھے. کاف پہنچی ہے, انہوں نے وہاں جا کر دیو سفید کو بتایا, وہ ان کا جو اس کے پوپڑ پیچھے لگتا تھا اس کا. ہاں جی. اور دیو یہاں آیا, پھر اس نے یہ جھیل کو توڑا. یار بھاجن تھوڑا میرا ویو تھوڑا بلاک کر رہے ہیں آپ. اچھا تسی ہٹو نا بھائی, بعد میں آپ کو سنا دیں گے نا یار, آپ سر پہ کھڑے ہو گئے. چلو جی چلو. عجیبہ لوگ ہیں یار, پڑھے لکھے ہو گئے پھر یہی کام کرتے بھائی میں نے تو پڑھے لکھے کرتے ہیں یہ کام. چلو یار آپ بھی کو تھوڑا کنٹریبیوٹ کریں. ہیں. 20 سال او یار ہم چپ کر کے سن رہے پیسے ہیں. دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے میرے سے بھی لوگ ہیں. نہیں آپ سے کیوں نہیں لیں گے. پھر سناؤ, مجھے تو سنانا. اچھا جی, دیو وہاں سے تلاش کے لیے نکل آیا ہے, یہاں کر پہنچا بھائی, یہ جو پانی جا رہا ہے اس وقت یہ پانی یہاں سے نیچے نہیں جا رہا تھا, اور یہاں ایک پہاڑی تھی, یہ جھیل یہاں سے بند تھی. اچھا. اور جھیل یہ اونچی جھیل تھی, اوپر تک یہ بھری ہوئی تھی, اور پانی کا راستہ یہ سامنے ایک چھوٹا پہاڑ ہے جس کے اوپر گھر بنے ہوئے جھوپڑے, اسی کی بیک سائڈ میں اسی نالے میں سے گزرا. اچھا اچھا اچھا. یہاں سے جا کر یہ پانی وہاں سے یار تھوڑا سا ویو تھوڑا چھوڑیں گے میرا. جی جی. اور بعد میں پھر یہاں سے دیو نے یہ جھیل کو توڑا, کہ دیو نے کہا کہ شاید یہ جھیل خالی ہو جائے گی. اور ناران میں ہی ہوں گے یہ ٹینٹ ویلیج میں, رڑ جائیں گے. اس نے اس لیے نہیں توڑا, اس نے کہا کہ شاید یہ جھیل خالی ہو جائے گی, اور تب یہ پری کا پتہ چل جائے گا. اس کے وہ اندر سمجھا یہ ڈوب گئی ہے. اس نے کہا ڈوب گئی ہو شاید اس کے. اچھا 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 اچھا. اس نے یہ جھیل کو توڑا, یہ جھیل پورا خالی نہیں ہوا. اچھا. اور ناران میں طوفان گیا, فلڈ. وہاں جا کے جب ناران کے اندر پہنچا تو پری اور شہزادے نے دعا مانگی. ادھر وہ غار بھی تو آیا ان کا. وہ یہ آپ کو سنا رہا ہوں نا, انہوں نے دعا مانگی نا, ان کے لیے اللہ نے ایسی ایک پہاڑ بنا دیا, جس پہاڑ کے اندر پری بھی اور شہزادہ بھی دونوں چھپ. ٹھیک ہے. اور دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا بھائی, اور بائیں سائڈ سے بھی. اور یہ غار جو ہے ناران میں ابھی بھی موجود ہے, اور سب لوگ وہاں جا کر اس غار کو بھی دیکھتے ہیں. صحیح ہے. یہ جو مین پول دیکھا ہوا آپ نے, یہاں سے آپ نے ٹرن کی ہے جھیل کی طرف, اوپر کی طرف, اسی پول کے نیچے ہے وہ غار ہے. اچھا. اونچا پہاڑ ہے, اوپر قبرستان ہے, وہی مقامی لوگوں کا, نیچے ان کا غار ہے. اس غار میں لائٹ نہیں جلتی, اس میں لائٹ لگاتے ہیں ٹارچ روشنی, وہاں لائٹ کام نہیں کرتی. اندر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, وہاں سے 5 منٹ لگتے ہیں. جس سے مرضی پوچھیں, سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے, آپ کو دکھا دیں گے. صحیح ہو گیا. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی چلا گیا. یہ ہوتا ہے کہ دیو سفید جو تھا وہ پری کی تلاش کرتا کرتا, اور پری کو ڈھونڈا کافی آگے تک چلا گیا, دیو سے ہی تک, اور دیو کو وہ پری نہیں ملی. اچھا. اور دیو سے ہی آ رہی ہے جی اسکردو سائڈ میں, اور وہیں وہ دیو کسی پہاڑ کے ساتھ, وہاں جا کر وہ دیو پہاڑ بنا ہوا, اس لیے جگہ کا نام رکھا ہوا ہے دیو سے ہی, اسکردو کے ساتھ. اس بزرگ نے دعا کی تھی, جس سے اسے ٹوپی ملی تھی کہ تمہیں اللہ پتھر کے ساتھ پتھر بنا دے گا, اور تاکہ پری اور شہزادے دونوں کی جان بچ جائے گی. اچھا. پھر ان کا جو تھا وہیں پہ پتھر بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اور پری اور شہزادہ سر جی کوئی عرصہ نیچے ناران میں رہے, اسی غار کے اندر. بعد میں جو جن ان کے قبضے میں تھے, جو ان کے ساتھ تھے گائیڈ, ان جنہوں نے پری کو اور شہزادے کو بتایا کہ آج تو دیو جو تھا وہ ختم ہو چکا, اپنے ملک میں جو ہے واپس جا سکتا. ان جنہوں نے پری کو اور شہزادے کو اس غار میں سے دونوں کو نکال کر انہوں نے لے کر مصر کو پہنچایا. اس کے نام کی وجہ دی جھیل کا نام جو سیف الملوک ہوا. لیکن وہ لوگوں کو پتہ کیسے چلا ادھر یہ پوری فلم ہوئی؟ چل گیا. یہ کھڑی شریف عالمیہ محمد بخش نہیں, جس کا بہت بڑا مزار ہے, اس نے دریافت کی ہے, اس نے لکھی ہے. اس کو پتہ کیسے لگا کہ یہاں پہ ظاہر شہزادہ تو کلا آیا ہوگا نا, اکیلا آیا ہوگا. اکیلا آیا نا, اور پری بھی کلی تھی, تو لوگوں کو کیسے پتہ پڑا؟ لوگوں کو جیسے اور باتوں کو پتہ چل گیا, اس کا بھی چل گیا.
یہ کس ٹائم پہ خود تو نہیں کڑی تو نہیں لوکاں آپ تو نہیں کڑی کہانی ہے نہیں حقیقت ہے کڑی کسی دیکھو جو تھے کوئی تک رہے سی اس لیے کہ دیو نے اس طرح اور تکنے کی بات نہیں ہوتی بھائی صاحب، جیسے اور باتوں کو پتہ چلتا ہے اس کا بھی چل جاتا ہے۔ اچھا سب سے پہلے انسان میں سے وہ آیا تھا شہزادہ سیف الملوک، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کی اونچائی جو ہے جھیل کی یہ 10,500 ہے سطح سے، اونچائی کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی گہرائی ناپنے کے لیے، ڈیپس ناپنے کے لیے یہاں پر ایک فارنل آیا تھا انگریز، اس انگریز نے 5 من رسا اس میں پھینکا ہوا 10 کلو کا آگے لوہا لگا کر، وہ لوہا جو تھا زمین پہ پہنچا نہیں ہے، وہ چلتا ہی رہا نیچے کی طرف زمین کی طرف، اور 5 من جو رسا جو تھا ختم ہو چکا، گہرائی کا پتہ تب بھی نہیں۔ اور یہ چاروں طرف سر آپ لوگ دیکھو، آپ کو کہیں سے پانی آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بیچ میں، اور یہاں سے یہ پانی جا کتنا رہا 12 مہینے اور 24 گھنٹے یہ پانی یہاں سے چلتا رہتا ہے اور بہتا رہتا ہے، یہ جھیل کبھی خالی نہیں۔ لیکن یہ جھیل کافی کم ہو گئی ہے، کم اس وجہ سے ہوگی ابھی برفیں کم ہے۔ نہیں آج سے 20 سال پہلے جب اسی 20 میں سال پہلے یہ وہ میں آپ کو بات پانی بتا رہا بہت ہوں، ہوتا یہاں تھا سے ادھر۔ یہ بند ٹوٹ گیا درمیان میں سے 2 جگہ سے، پہلے پانی اوپر سے بہ رہا تھا بشار کی طرح، ایسا بند بالکل برابر تھا۔ اب ایک نہیں لیکن یار سارا دیکھو نا ملکہ پربت کی برف آدھی رہ گئی ہے، یہ گلیشیئر اس میں ہر پہاڑی کے بیچ میں ہوتے تھے، اب یہ صرف 3 رہ گئے ہیں۔ نہیں ہے، اس سال برفیں کم پڑی، یہ دوسرا سال کوئی نہ، وہ بس گلوبل وارمنگ اس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کا اب ہو رہا ہے، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، برفیں کم ہو رہی ہیں۔ ارتھ بھی آیا ہے۔ ارتھ کوئک سے اس کا کوئی تعلق خوش ہوتے برف میں؟ نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، پانی کم ہو گیا اس ہاں کا۔ یہ بات بہت شکریہ یار تمہارا، بہت مہربانی۔ برف تو کم پڑتی ہے، تیسرا سال